مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ تو جو پہلے بھی پڑھا تھا آج پھر سے پڑھا تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ امام طبرانی کی کتاب میں ایک واقعہ ہے، تو یہ سبق ہے اس میں خواتین کے لیے کہ اسلام سے پہلے خواتین کی کیا حیثیت تھی۔ بیٹی پیدا ہونا ہی شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، تو اسلام نے خواتین کو کتنی عزت دی، کتنا وقار دیا، کتنا مقام دیا، جنت جو خواتین کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت سعد بن ناجیہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی، وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی میں بیٹھا تھا، اس کو جا کر میں نے بتایا یہ میرے 2 اونٹ ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چراتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں آ گئی، میں نے پانی پیا، کھجوریں بھی کھائیں۔ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا۔ اس لیے میں نے پوچھا، میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، استغفر اللہ، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ حضرت سعد بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے یا بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے مجھے؟ تم میرے 2 اونٹ رکھ لو۔ میں نے کہا بچی دے دو۔ 2 نہیں، اس نے کہا یہ اونٹ یہ تو بیٹھ کے آیا ہے، 2 اونٹ نہیں 3 اونٹ لوں گا، جس پہ تو بیٹھ کے آیا یہ بھی دے دو۔ حضرت سعد بن ناجیہ عرض کرنے لگے ایک آدمی میرے ساتھ بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی، اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک سے آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے یہ حاصل ہمیں ہوتا ہے کہ عورت کی کیا اہمیت ہے، اسلام نے عورت کو کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والیاں بنائے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔